علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اس کلام کی عملی تفسیر ہے، جس کو اماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو تو میں بتاؤں کہ اخلاق نبوی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ نے قرآن کو آپ کے دنیا کے سامنے پڑھ کے سنایا، اس کی تعلیم دی، تمام عبادات، معاملات، اخلاق اس سے مکمل کیے اور بندوں کے نفوس کا تزکیہ کیا تاکہ وہ اندر باہر سے مخلص بن جائے، خالص بن جائے، اور پھر حکمت و دانائی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا دیا، یہ مشن مکمل کر دیا۔ اب ہندوستان کے اندر حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر رائے پوری صاحب کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے دین بتاتے، جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں میں یہ فساد ہر شعبے میں اور یہ اس کی بگاڑ کی وجہ کیا ہے، تو ان کی رائے میں یہ ہے کہ اخلاص کی کمی ہو گئی ہے اور باہمی محبت اور اخلاق گر گئے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے اخلاص کو بڑھایا جائے اور ان کے اخلاق اور ان کی باہم رویوں کو درست کرنے کی سمت کوشش کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرامین تزکیہ نفوس ہے ان میں یہی ہے کہ نمازوں کے لیے وقت پہ پہنچیں، وضو اچھی طرح کریں، مل مل کے کھڑے ہوں، کندھوں کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا ہوا ہو، دل جڑ کر کھڑے ہوں، اور پھر یہ باہمی محبت میں سلام ایک دوسرے کو کرنے میں پہل کریں، اور جو سلام کرنے میں پہل میں سستی کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، جو پہل کر جاتا ہے اور اس کے لیے فرمان نبوی ہے کہ اس کو بری من الکبر، اس کو اس سلسلے میں اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یہ تکبر کی غرور کی بیماری سے پاک ہے۔ اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے کہ جمعہ کی راتوں کو عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا، کوشش کر کے جانا، گھر سے وضو کر کے جانا، سنتیں گھر سے پڑھ کے جانا، یوں سمجھو کہ تم حج پہ جا رہے ہو۔ تو کسی علماء کے بقول کہ جو ہی فجر کی اذان ہو تو اس میں ساتھ ہی دل میں چپ کے پڑھ لو لبیک اللہم لبیک، کہ جس کام کے لیے جانا ہے وہ اسی طرح کا نتیجہ نکالے گا کہ جو اللہ کے لیے وہاں جائیں گے۔ تو پھر یہ نکلنا ہی مراد ہے، یہ کوشش، اور سخت ٹھنڈ میں اللہ کے لیے جانا اور سخت گرمی میں ایسیوں سے نکل کے اللہ کے لیے جانا، یہ خلوص کو بھی بڑھاتا ہے، محبت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور جس مسلمان بھائی اور عالم اور علم والے سے محبت ہو تو اس کو بتاؤ بھائی اللہ کے لیے ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کسی کی ناراضگی ہو تو اس کے لیے کہو کہ ملامت کرتے ہو تو بے شک کرتے رہو، حق کی بات کے لیے ہم گواہی نہیں چھپا سکتے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، تم ملامت کرتے ہو، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اگر کوئی ڈر ہے تو صرف اللہ رب العزت کا ہے کہ کل اس نے پوچھنا ہے تو ہم جواب دے سکیں۔ اور یہ 4 جگہ قرآن میں آیا ہے یوم یقوم، یوم یقوم، جس دن وہ دن کھڑا ہوگا، گواہیاں کھڑی ہوں گی، اور یہ تمام چیزیں باقاعدہ مطالبے کی صورت پر آ کے سامنے ہو جائیں گی، تو ان کی جواب کی تیاری کرنا دل سے اخلاص ہے اور باہم آپس میں محبت ہے۔ اور جیسے جنگ کرتی فوج جب تک کہ متحد نہ ہو اس وقت تک وہ فتح نہیں پا سکتی، اور پھر وہ ایک دوسرے کو بچاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کرنا ہے۔